بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام صوفی گائیڈنس کے ساتھ آپ کا میزبان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، انسان کو زندہ رہنے کے لیے دو چیزوں کے کمبینیشن کی ضرورت ہوتی ہے، جسم اور روح. جسم کا ہم خیال رکھتے ہیں اور ہم جسم کی جو غذا ہوتی ہے ہم اس کو دیتے رہتے ہیں، لیکن روح کی صحیح غذا کیا ہے اور اس کو کیسے فیڈ کرنا ہے یہ ہمیں کوئی صاحب علم ہی بتا سکتا ہے. ہماری خوش قسمتی ہے اس چینل کی کہ ہمارے ساتھ جناب شاہ صاحب، جن کا تعلق طریقت اویسیہ سے ہے اور 3 نسلوں سے زیادہ روحانیت کے سلسلے سے منسلک ہیں، علم و اعداد کے حوالے سے اپنے کام میں ماہر ہیں اور اپنے علم کی روشنی میں آپ کے مسائل کا اور ان کا تدارک آپ کو بتاتے ہیں. اور ہم ان سے آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ روحانیت کا سفر کتنا پرانا ہے اور یہ سلسلہ کب سے چلا آ رہا ہے. شاہ صاحب کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں شاہ صاحب؟ یہ بتائیے، جیسے اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، آپ ہمیشہ اس سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں. ہم آپ کے پروگرام دیکھتے بھی رہتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کے جو ماننے والے ہیں، متقدین ہیں آپ کے، وہ بھی یہ بات بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. کس طرح سے آپ علم الاعداد کے حوالے سے مسائل پہلے ڈھونڈتے ہیں اور پھر ان کا حل ڈھونڈتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مطلب صاحب، علم الاعداد جو ہے نا، دیکھیں جب آپ پی ایچ ڈی کرتے ہیں نا، آپ ڈائریکٹلی پی ایچ ڈی نہیں کرتے. آپ سٹارٹ کرتے ہیں کہاں سے؟ نرسری یا ریسیپشن یا کہیں سے. اس کے لیے آپ کو کیا سیکھنی پڑتی ہے؟ اے بی سی ڈی، علم الاعداد. ٹھیک ہے نا، یہ میں بات کر رہا ہوں. علم الاعداد سے مطلب حروف ابجد جسے کہتے ہیں، ابجد حوض ہوتی کلمن، 28 حروف ہوتے ہیں. یہ سمجھ لیں الف بے ہے کہ ہے روحانیت کی. کس طرح؟ اگر مجھے نقش بنانا ہو، ٹھیک ہے نا، اگر تویز لکھنا ہو تو میں ڈائریکٹ قرآن کا استعمال کروں گا. ٹھیک ہے نا. نقش لکھنا ہو تو پھر علم الاعداد کا استعمال کروں گا. علم الاعداد جو ہے، اگر یہ نہیں آپ کو آتی تو پھر آپ روحانیت کے دعوے دار، آپ غلط ہو. ہاں، یہ الگ چیز ہے آپ بخشے ہوئے آدمی ہو. بخشا ہوا وہ ہوتا ہے جس کے پاس ایک گدی چلی آ رہی ہے، سجادہ نشیں ہے، یا کہیں سے کسی کا پشت پہ ہاتھ ہے یا سر پہ ہاتھ ہے، تو وہ بخشا ہوا ہے. وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. بٹ اگر آپ عامل ہو، اس کے لیے علم الاعداد مسٹ ہے. ٹھیک ہے نا. نقش لکھنے کے لیے علم الاعداد کا آنا ضروری ہے. اتنا تک کہ نام کو ڈسائفر کرنے کے لیے اس کے لیے علم الاعداد مسٹ ہے. صحیح. اچھا، میں تھوڑا سا آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کروں گا. جب ہم ورڈ یوز کرتے ہیں عامل، تو کچھ لوگوں کے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ جس طرح سے وہ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ جادوگر اور عامل. جادوگر میں اور عامل میں ذرا فرق تھوڑا سا واضح کر دیجیے گا، کیونکہ لوگوں کے ذہن میں جو وہ ایک سوال ہے، بہام ہے، وہ ذرا دور ہو جائے. جادوگر تو ایک غلط چیز ہے. اس سے تو یعنی کہ ہم پیٹ پلٹتے، یعنی کہ منادی ہے، سختی سے منع ہے. ہر کتاب میں، قرآن میں، ہر جگہ جو کرنے والا کرانے والا دونوں دوزخی ہیں. ان کی بات نہیں. عامل کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جس نے چیزیں سیکھی بھی ہوں. صحیح. لیکن آج کل یہ ہو گیا ہے کہ عامل کو ایک خاص انہوں نے وہ دے دیا ہے درجہ، جس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ غلط علوم کرتا ہے. جبکہ عامل کا یہ ہے کہ وہ علم سے ہی عامل نکلا ہے نا، جمع اور واحد ہے نا عامل. صحیح. تو اسی چیز کی جو ہے وہ یہ بھی عامل ہو سکتا ہے جو وظائف بتاتا ہو. بھائی میں عامل ہوں کس چیز کا؟ میں علم الاعداد کا عامل ہوں. میں اس میں مہارت اختیار کرتا ہوں. صحیح. صحیح. صاحب علم ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. وہ نسلی چلا آ رہا ہے، یا یہ کہ علم ہے اس کے پاس، روشنی ہے، بہاؤ ہے، پرواز ہے، بہت ساری چیز. یہ یعنی کہ یہ اگر اس کے اوپر 50 پروگرام کیے جائیں تو بھی کم ہے. نیور اینڈنگ ہے. یہ اتنا کمپلیکس ٹاپک ہے. لیکن جہاں تک علم الاعداد کی بات جو آپ نے پوچھی تھی، وہ آنا مسٹ ہے. اس کے بغیر جو ہے آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. کیونکہ آپ قرآن دیکھیں، آپ پڑھ لو گے، ترجمہ کر لو گے، تشریح نکال لو گے. 3 چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے ساتھ. باقی چیزیں آپ یا تو پھر اس کے اندر کریں کہ آپ قاری بنے تو ایک فیلڈ آپ نے پکڑ لی. ٹھیک ہے نا. آپ حافظ بنے تو ایک فیلڈ آپ نے لے لی. روحانیت کے لیے علم الاعداد مسٹ ہے. وظائف، ابرار و وظائف کے لیے علم الاعداد کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ ہر وظیفے کی ایک تعداد ہے. بغیر تعداد کے تو یا وہابو جو ہے اس کے عدد جو ہیں 14 ہیں. ٹھیک ہے نا. ہر وظائف کا ایک تعداد ہے، اس تعداد میں پڑھائی جاتی ہے. کیونکہ یہ بالحساب تو ہے نہیں، بالحساب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے. سبحان اللہ.
باقی اور کوئی چیز اس دنیا میں بے حساب نہیں ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں، پروگرام صوفی گائیڈنس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے ڈیم ڈیجیٹل کے تعاون سے۔ فون لائنز کھول دی گئی ہیں، آپ اپنے کسی بھی مسئلے کے لیے شاہ صاحب سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب یہاں پہ آپ کو رہنمائی کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور 3 نسلوں سے زیادہ شاہ صاحب کے گھرانے سے لوگوں کو فیض مل رہا ہے۔ شاہ صاحب سے مزید روحانیت کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ شاہ صاحب، یہ جس بات پہ ابھی آپ بات کر رہے ہیں، اگر تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلیں، علم الاعداد، تو پہلے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو نہیں آتا ہے تو وہ نقصان بھی دے سکتا ہے۔ نہیں دیکھیں، نقصان نہیں، دیکھیں اس کے اندر میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ نقصان دے سکتا ہے، اچھا، یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ غلط ہے۔ صحیح، ایک چیز مجھے نہیں آتی، ہاں، اب فار ایگزامپل جو ہے آپ کے پاس دوسرا فون ہے، میرے پاس دوسرا، اور میں دعویٰ کروں مجھے آپ کا فون استعمال کرنا آتا ہے، صحیح، نہ مجھے اس کا پاس ورڈ پتہ ہے، نہ کوئی کوڈ پتہ ہے، نہ میں اس کے اپس اینڈ ڈاؤن سمجھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو وہ غلط ہو گیا نا دعویٰ۔ تو یہ کہ وہ چیز یہ کہ جب دعویٰ ہی غلط ہے تو آگے ٹھیک ہونا ہی، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کچھ بھی کر سکتی ہے۔ پیچھے تو جو روحانیت میں تو بیک گراؤنڈ جو ہے وہ تھرسٹ اینڈ پاور وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے نا، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، خوبصورت بات۔ تو یہ چیز ہے، تو اس لیے جو ہے وہ تھرسٹ اینڈ پاور جو ہے وہ کیا پتہ کر رہی ہو، لیکن دعویٰ کرنا کسی چیز کا کہ میں یہ جانتا ہوں جبکہ وہ نہیں جانتا، یہ غلط ہے۔ اور اسی لیے تو میں قرآن رکھ کے بیٹھتا ہوں کہ میں صرف وہی کہتا ہوں جو مجھے پتہ ہے، جو نہیں پتہ میں کہہ دیتا ہوں مجھے نہیں پتہ، کیونکہ صاحب گو دیکھیں اس کے اندر چیز یہ ہے کہ سارا علم تو نہیں ہے میرے پاس، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہہ دے سارا علم ہے میرے پاس، سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، ایک لمٹ ہے، سرٹن ہے، کیونکہ ہم ہیں انسان، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتی، کچھ چیزیں اکارڈنگ ٹو ٹائم سیکھتے رہتے ہیں، اور ماڈیفیکیشنز بھی آتی ہیں، کیونکہ پرانے زمانے میں اگر آپ دیکھیں تو اثرات نام کی بہت کم چیزیں سنائی دیتی تھیں، بالکل صحیح، ایک لفظ ہے ایک اثرات، صحیح، پھر بہت کم، اب جو ہے آپ کوئی بھی ٹی وی کھول لیں، کوئی بھی چینل، انٹرنیٹ، یہ ورڈ بہت زیادہ یوز ہونے لگ گیا ہے، فلانی چیز کے اثرات، ڈھمکانے کے اثرات، اس نے کچھ کر دیا، اس نے کرا دیا، یا خود کچھ ہو گیا، جھپٹ لگ گئی، کوئی بھی جو بھی چیز ہے، یہ اثرات والی چیز جو ہے یہ جب ماڈیفائی ہو گئی تو صحیح، اکارڈنگلی روحانیت، بالکل صحیح۔ ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں وہ سے بات کر رہی ہوں، میں نے پوچھنا ہے اپنے، ہلو، پہلے تو نام کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اب نام دینا پڑے گا؟ السلام علیکم باجی۔ جی بات کریں، شاہ صاحب سے بات کریں۔ جی وعلیکم السلام، نام کیسے ہیں آپ؟ اگر ٹھیک ہے جی باجی ٹھیک ہے باجی، اگر نام نہیں دینے مانگتے تو سر حرف دے دیں، فرسٹ لیٹر آف دا نیم۔ اچھا، میرا نام ہے SHAKEELA، میں اسپیلنگ بتا رہی ہوں، SHAKEELA۔ نام بتا دیں گے تو ایزی ہے۔ شکیلا۔ شکیلا، جی جی بتائیں۔ میں نے آگے آپ نے پوچھا تھا تھیری کے لیے میں پاس ہو گئی ہوں، آپ نے بتایا تھا وہ سورہ رحمان 11 مرتبہ 3 دفعہ عمل کرنے کے لیے میں نے کیا تھا تو پاس ہو گیا۔ میں گاڑی کے لیے پوچھنا چاہتی ہوں، اس کے لیے بتایا تو میں پاس ہو جاؤں۔ اچھا، اب تھیوری پاس ہو گئے، بہت بہت مبارک ہو باجی۔ یہ ایک کام کریں، 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر لیں پلیز۔ اچھا، ہاں وہ ضروری چیز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ چیز یہ ہے کہ ایک چیز آپ نے اللہ تعالیٰ کی مدد سے حاصل کی ہے تو جو مدد کرنے والا ہے اس کا شکر ادا کرنا فرض ہے۔ تو یہ عشاء کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، کسی بھی نماز کے بعد کسی ٹائم بھی شکرانے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہوتا، اچھا اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ کر لیں، اور بہت بہت آپ کو مبارک ہو۔ وہ آپ نے نمبر بتایا تھا سورہ رحمان 3 مرتبہ میں نے پڑھا تھا، 3 بار 11 مرتبہ ہے نا، ہاں تو وہ کیا تھا انشاءاللہ۔ اچھا، اب ایک کام کریں کہ آپ کا پریکٹیکل کب آپ کا بک ہے؟ ابھی بک نہیں کیا، جون تک کرنا ہے، جون تک کرنا ہے۔ دیکھیں میں ایک بات بتا دوں، کوشش کریں کہ 11 تاریخ کے بعد ہو، مئی کی 11 کہ جون کی 11؟ کوئی بھی 11 تاریخ کے بعد ہو۔ اچھا، مہینے کی ہے نا؟ ہاں، یعنی کہ مئی کی 11 ہو یا جون کی 11 ہو یا جولائی کی 11 ہو، اس سے پہلے نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو یہ کام ہو گیا، دوسرے یہ کہ مجھے اگر آپ ریمائنڈ کرائیں تو میں نے پڑھنے کو کیا بتایا تھا؟ بسم اللہ 10,000 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی، تو سورہ رحمان 11 مرتبہ 11 دن تک 3 عمل کرنے تھے، 3 ہفتے تک، مطلب 11 ایک ہفتہ 11 بار، پھر 11 دن ختم کر کے پھر دوسری بار 11، پھر تیسری بار 3 عمل۔